بانی کلکے رضا حضرت علامہ و مولانا غلام علی رازوی صاحب کا عظیم خطاب سماعت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں جو شعر جو ہے یہ شعر میں اکثر حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں اور مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شعر جس کے سمجھ میں آ گیا اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ وہ شعر کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تو کچھ نہ تھا، بے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، شک جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان جان ہے تو بولیے بھائی، جان ہے تو جہان ہے ہاں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اسی لیے کہ اے رضا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہوا ماشاءاللہ سے ایسی چل رہی ہے کہ کیا کہنا، کبھی انہی جگہوں پہ کبھی پسینہ پوچھ کے پریشان ہوتے تھے، آج جو ہے مطلب انسان کو چین کسی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان اور دل عطا کرے، کہہ دیجیے آمین۔ ہاں، تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ لگ بھگ کھانے کا بھی وقت ہو چکا ہے، تو کبھی کبھار تھوڑا لیٹ اور جلدی ہوتا ہے، آج تھوڑا برداشت کر لیجیے۔ آج کوئی باہر سے بھی ہمارے حضرت آئے ہیں، ہمارے سید بھائی کے مہمان، ان سے بھی ہم لوگ کچھ کتاب سماعت کریں گے، زیادہ نہیں، لمبا نہیں، کیونکہ پتہ ہے ہم لوگ ٹاؤن میں رہتے ہیں، رات میں محفل بھی سماعت کرنی ہے اور صبح دکان بھی جانا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، اور فجر کو تو نہیں جانا ہے کیونکہ اس کے لیے امام صاحب نے باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ آنا ہے نہیں مسجد، اور جو آئے گا اس پہ جرمانہ ہے۔ ہم لوگ کو صرف دکان ہی جانا ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ کی بیداری ہے کہ نہیں یہ کم سے کم سمجھ میں آئے، جان لگا کر دو جواب پڑھیے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریم نبینا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو میں نے عدل کا شعر پڑھا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہے۔ ظہر کا وقت ظہر کی نماز کے لیے ہے تو عشاء کا وقت عشاء کی نماز کے لیے۔ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، کام ہے، وقت ہے۔ اسی طرح کھانے پینے سے لے کر محفل کا ہے نا، سب کا ایک ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے کسی چیز کا فکس، وہ موت کا ہے۔ ہاں، ابھی سو رہا تھا ابھی یہ چلا گیا، دکان گیا تھا آ رہا تھا، دوپہر کا کھانا کھانے آدمی چلا گیا۔ موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے کہ کب موت آنی ہے۔ اور یہ ایک میں مؤذن صاحب سے گزارش کروں گا، آپ اوپر آئیے تو سر، آپ نیچے اچھے نہیں لگتے، ہاں، کیونکہ ہمارے مؤذن صاحب ہی تو ہے جو ہماری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ فجر میں ہم سو رہے ہوتے ہیں اور حضرت جو ہے مرغے سے بھی پہلے اٹھ کے جو ہے اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مؤذنوں کو سلامت رکھے۔ اس دور میں امام و مؤذنوں کی جو ہے آج جو ہے امت نے جو حال کیا ہے کہ کیا ہی کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر موت کی تیاری کیوں نہ کر لیں؟ موت کی تیاری کرنے میں حرج کیا ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے دل میں، ایک بات ہوتی ہے دل میں اور ایک بات ہوتی ہے زبان پہ۔ مولوی صاحب بہت اچھے، مولوی صاحب بہت اچھے، مولوی صاحب جیسے مولوی صاحب ہے 200 ٹکا لے کے چلا گیا، مولوی صاحب بہت، دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور۔
تو ہمارے بھی معاملات ایسے ہیں کہ دل میں ہمارے کچھ اور ہے، دل میں ہے کہ ابھی زمین کننا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی تو گاڑی لیا، اس کا یہ پورا نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ ہے، اور زبان میں کیا ہے، جیسے چار آدمی کے بیچ میں کھڑے، ارے موت ہے، یہ سب کام آئے گا، آج نہ کل چلے نہ جائیں گے، یہ سب لے کے کیا فائدہ۔ اور جیسی دل میں دیکھیے نانا ابھی وہ زمین بکنے والی ہے ماحول میں، یہ زمین فٹافٹ لے لینا ہے، یہ کر لینا ہے، بازار میں دکان بکنے والا ہے، فٹاک سے لے لو جمع پونجی کر کے، تو دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور۔ اس کی میں جو آپ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بنیادی کچھ باتیں بتا کے نکل جاؤں گا۔ اس کا نقصان یہ ہے، یہ حالت ہونے کی وجہ سے ہماری، کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ حالات ہے، یا اللہ یہ حالات ہے، نماز میں جاتے اللہ اوپر 4 دن نماز پڑھتے، اس کے بعد حضرت کو بولتے حضرت نماز میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، تو نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ دل میں تم نے اللہ پاک کے تصور کا، اللہ پاک سے کلام کرنے کا خیال لایا ہی نہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو تو آپ کو یہ یقین ہو کہ یقیناً میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، یقیناً میرا رب مجھے سن رہا ہے، تو آپ کی بات میں وزن پڑے۔ آپ گئے اللہ اکبر، ارادہ کچھ اور، باتیں کچھ اور، تو اس کا کوئی مطلب نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ میری تقریر تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اور اس سے بور بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بعد میں مجھے شاید کھڑی کھوٹی بھی سناتے ہوں گے، لیکن اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ موت، 40واں برسی، یہ سب کے جو محافل ہمارے ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں نے وہاں پہ ہمارے ننا بھائی کے والد صاحب کی مرحوم، اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے، ان کے برسی کے محفل میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ جب بھی کسی برسی میں یا 40ویں میں جایا کرے تو گھر سے کچھ تحفہ لے کے جایا کرے، اور بنیا اور کیا بسکٹ کا پیکٹ نہیں، درود پاک کے نغمے پڑھ کے جایا کرے، سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت کر کے جایا کرے، کہ بھائی فلانا کے گھر جا رہے ہیں، میلاد کے بعد حساب کتاب کر کے آئیں گے تو کچھ ہاتھ لے کے بھی چلے، کم سے کم درود پاک مرحوم کے لیے لے کے آئے، کم سے کم، اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے لایا کرے، تاکہ جب دعا ہو تو آپ خود بخود ان کے نام پہ بخش دیں، کم سے کم مردے کو کچھ تو فائدہ ہو۔ آپ نے بریانی کھائی، آپ نے جو ہے قورمہ کھایا، مردے کو بھی تو کچھ فائدہ پہنچے آپ کے آنے سے، کیونکہ ہم خود تو فائدہ اٹھا نہیں رہے۔ کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیے، انقلاب ہی نہیں آ رہا، اتنی تقریریں ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پھر ایک میت میں نے دیکھا، پھر وہی شور شرابہ والا معاملہ۔ اب میت کو لے جاتے وقت ابھی تک ہم لوگ اتنے شہر میں رہتے ہیں، اتنے آگے ہو گئے، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اتنے انتظام ہے، رات کو 2 بجے بھی کوئی بیمار پڑے، یہاں سے ہم پھٹاک سے ہاسپٹل لے کے جا سکتے، وہاں نہیں ہوا سلیگوڑی لے کے جا سکتے، راتوں رات جو ہے ہم اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے، کتنے انتظامات ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ بندے کو یہ تک نہیں پتا کہ جب جنازے کو کاندھا دے کے لے کے جاتے ہیں تو کاندھا آگے سے لینا ہے کہ پیچھے سے لینا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہ تک نہیں پتا۔ اور اب ہم سے تو، میں تو اس بات سے حضرت تھک گیا ہوں، جہاں کہیں بھی میت ہو قبرستان میں منیجر پر چلا کے بولیے گا مینا خلقناکم، ارے قرضہ کھا کے بیٹھے ہیں، مولانا صاحب مدرسے کے بچے قرضہ کھا کے بیٹھے ہیں آپ کا، جو بولیں گے چلا چلا کے مینا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آپ نے ابھی تک میت کو دفنانے کی دعا تک یاد نہیں کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زمینیں بھی خریدی، آپ نے گاڑی بھی خریدا، آپ کو یہ بھی شعور تھا کہ بچوں کی شادی کروانی ہے، آپ کو یہ بھی شعور تھا کہ کاروبار بڑھانا ہے، آپ کو یہ بھی شعور تھا کہ سماج میں اپنی ریپوٹیشن کو اس طرح مینٹین کرنا ہے۔ ہائے افسوس اپنے محلے کے لوگوں کا جنازہ اٹھاتے وقت آپ کو یہ نہیں پتا، ان کو مٹی دیتے وقت آپ کو یہ نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے۔ اس وقت مدرسے کے بچوں سے توقع کرتے ہو کہ مدرسے کا بچہ دعا پڑھے گا، ہم اس کو سن کے پڑھیں گے۔ افسوس ہے مجھے اس بات پر، افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ پر کہ ہمیں یار مٹی دینے کی دعا نہیں آتی۔ کتنی بڑی دعا ہے مدرسے کا طالب علم جو ایک دم بیل بدھی ہو، وہ بھی جھٹ سے یاد کر دے گا، لیکن میری قوم، افسوس یہ سب تو ہم لوگوں کا کام ہے نا، ہم لوگ جو چندے والے پیسے سے پڑھ کے آئے، اسی لیے ہم لوگوں کا کام ہے نا، ہم لوگ کو میلاد کے بعد جو مل جاتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا کام ہے۔ رکھو اپنے نذرانے اور رکھو اپنے چندے، تمہارے چندوں پہ اللہ کا دین نہیں چلتا، تمہارے چندوں پہ علماء نہیں چلتے، تمہارے نذرانوں پہ علماء کی جیبیں اور زندگیاں نہیں چلتی۔ یہ زندگی اور یہ مدارس اور یہ حدیث کی خدمت کرنے والے، جو قرآن کی خدمت
کرنے والے، ان کی زندگیاں اللہ اس کے رسول کے، اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کے صدقے سے چلتی ہے۔ اگر تم نہیں دو گے مدرسوں میں چندہ، مدرسوں کو آباد نہیں کرو گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اللہ کا کو نہیں چلا سکتا جو خالق کائنات چیٹی کو رزق پہنچا سکتا ہے، پہاڑ کے سوراخوں میں کیڑوں کو جو ہے رزق پہنچا سکتا ہے، کہ ہم لوگوں کو نہیں پہنچا سکتا؟ یہ ہماری قوم کی بزدلی ہے، جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو تو ہم نے خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے واسطے اتنے پلاننگز ہوئی کہ کسی طرح بڑوں کو پڑھا دیا جائے جو عمر دراز ہے، جو جوان ہے۔ کتنی کیمپیننگ ہوئی، لیکن افسوس کوئی نتیجہ نہیں، افسوس کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ہاتھ اٹھائیے گا، کوئی بھی ایسا نہیں، ہاتھ اٹھائیے گا بالکل، میں یقین کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ دیکھیے قیامت کے دن پکڑ ہوگی، آپ کو پتا ہے نا؟ ہے تو اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے۔ اجی چچا ہاتھ اٹھائیے، بڑا مہربانی، ہاں ہاتھ اٹھائیے۔ تم لوگ کو نہیں پتا جی؟ ہاں ہاتھ اٹھائیے، ہے نا؟ مجھے بتائیے اتنے لوگوں کو پتا ہے میوزک حرام ہے، پھر اجتماعی طور پہ میوزک کیسے بچ جاتا ہے آپ کے علاقوں میں، میرے علاقوں میں؟ اجتماعی ایک ہوتا بچہ کان کو ہیڈ فون میں لگا کے سن لیا، چلو کوئی بات نہیں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک حرام عمل ہے، پھر بھی اوپن کیوں بچ جاتا ہے بھائی؟ کیوں بچ جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال ہوگا کہ کیا کر رہے تھے؟ ہم تو کھینی مسل رہے تھے، ہم تو کھینی مسل رہے تھے۔ یہ جواب کافی نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن وہ خطرناک، اللہ اکبر! میں اس طرف اپنی بات کو لے کے نہیں جاؤں گا، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ میں میت کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ایک کو مٹی دینے کا طریقہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اپنے اس علاقے کے بھی بہت سارے مرحوموں کی تدفین میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اکثر دوست یار بھائی بندھو ہی ہے اور کچھ ہمارے سینئر بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے چاہے کسی کا بھی جنازہ ہو، دفن کیا، مٹی دیا، اس کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوا ایسا نکلے گا، اللہ کے بندے کل تو نے بھی یہاں آنا ہے، تھوڑی دیر رک جا، فاتحہ خوانی ہو جائے۔ یہاں تو علماء اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ فاتحہ خوانی کو قائم کیا جائے قبر پہ، اذان کے رواج کو کسی طرح بچایا جائے۔ کتنے گستاخوں سے بحث ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہے، اور کیا قوم کیا کرتی؟ مٹی ڈالی اور بھاگ۔ اور وہی مٹی ڈال کے بہت تیزی میں نکل گیا تھا، لیکن چلیزہ میں یا نبی کے بعد ہلے گا نہیں، ایک دم نہیں ہلے گا۔ یا نبی ہو گیا، سلام ہو چکا، سیٹ خالی نہیں ہے، کھڑا رہے۔ ابھی ٹائم کی قیمت نہیں ہے، اس ٹائم ٹائم کی قیمت تھی جب مردے کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت تھی، اور ضرورت تو رہے گی، لیکن اس وقت تمہیں ضرورت نہیں تھی تو تم تیزی میں نکل لیے، اور آج تھوڑا پیٹ بھرنے کا معاملہ آیا تو ٹھہر گئے۔ دیکھیں میری بات کڑوی ہے، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، مجھے نہیں بلائیے گا کوئی بات نہیں، نہیں بلائیے گا تو بھی آئیں گے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا، پھر بھی آئیں گے، کھانا کھا کے جائیں گے۔ ہاں دوست یار سے تو دعوت مل جائے گا، بھلے تقریر کے لیے نہ بلائے، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کم سے کم اللہ کے واسطے قبر کے مرحلوں کو، میت کو نہلانے سے لے کے دفنانے تک کے معاملات کو تو سیکھ لیجئے۔ عشاء کے بعد بالیغان چلتا ہے ضعیف لوگوں کا، ہم نے کئی بار یہاں کے بھی لوگوں سے کلام کیا کہ بھائی آپ اکٹھا کریں لوگوں کو، ہم بیچتے ہیں، کیسے نہیں سیکھیں گے؟ جوان لڑکوں کے لیے کیمپیننگ چلائی جاتی ہے، ان کے لیے 9 بجے سے 10:30 بجے تک کلاس چلایا جاتا ہے کل کے رضا کے آفس کے باہر، پھر بھی آئے افسوس کوئی بیداری نہیں۔ آپ کو یہ ٹینشن نہیں کھاتی کہ میں مر گیا تو میرا بیٹا میرے قبر پہ آ کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ شب برات میں آئے گا، اگربتی جلا کے پھر تم کو پلسا کے جائے گا۔ شب برات میں آئے گا، اگربتی جلائے گا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اگربتی قبر میں نہیں جلانی، پھر بھی جلائیں گے، پھر بھی جلائیں گے۔ کیوں؟ جو میں جملہ ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے اسلام پور والوں سے
کہ اسلامپور کا آدمی مطلب جوتا بھگا مولوی صاحب کا سر پہ پاٹ چکے. لے مولوی صاحب تقریر کرتا ہے, میں تیری جو تم نے منع کیا ہم وہی کریں گے, کیا کرتے ہو کر لو, کیونکہ مولوی صاحب کوئی گنڈا نہیں ہے, مولوی صاحب کوئی نیتا نہیں ہے, اور نیتا بول دے بس اوہو نیتا صاحب بولے دیے تو اللہ کے واسطے تم نے جواب نہیں دینا. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایک دم مجھے بولنے کچھ اور باتیں تھی, لیکن ابھی اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں ضرور, ابھی شب برات آنے والا ہے. شب برات کی رات کو زبردستی اگربتی ایسا جلاتے اگربتی, میں جھوٹ نہیں بول رہا, اس ممبر پہ بیٹھ کے بھی اگر جھوٹ بولوں تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان میں گیا, دھوئیں سے آنکھ لال, اتنا دھواں تو یہاں پہ پتوں کے پتے جلا کے جو ہے آپ آگ بجھا دے خالی دھواں رکھے تو بھی نہ ہو, اتنی اگربتیاں, جبکہ علماء منع کرتے ہیں. کون سے امام صاحب نے آپ کو لکھ کے دے دیا کہ جائیے جلائیے, پھر بھی نہیں, ارے باہر جلاؤ نا رے بھائی, آپ کو خوشبو کرنی ہے پیسہ خرچہ کرو, پھول لاؤ عطر لاؤ نا, وہی اگربتی وہی اگربتی. اور ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو ہم کوئی نہیں ہوتے بھائی, اتنی بات سن لو, باپ دادا جو ہے موٹر سائیکل پہ بھی نہیں چلتے تھے, تم کیوں چلتے ہو, چھوڑ دو پھر. ہاں مٹی کے گھر پہ رہتے تھے, پکا کا گھر پلستر اور ٹائل وہ بھی ختم کر. باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے تو وہ بھی ختم کر. باپ دادا کے زمانے میں بارات بیل گاڑی میں جاتی تھی اور کڑوا تیل میں فرائی ہوا پکوان کھاتے تھے, وہ کھاؤ. اب کیوں نان چاہیے اور جو یہ چاہیے اور وہ چاہیے. اگر باپ دادا کا طریقہ صرف قرآن و حدیث کے معاملے میں لاگو ہوتا ہے تو ایسے طریقوں کو جو ہے جوتے کی نوک میں رکھنا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جڑ جانا ہے, تبھی کامیابی ہوگی, ورنہ کبھی کامیابی نہیں ملنے والی. بات صحیح ہے یا غلط؟ ہاں, جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولیے, ورنہ کوئی مطلب نہیں. ہاں, اور ایک مسئلہ میں بول کے کلیئر کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان ہیں, مجھے پھر آپ سنیے گا, ہے نا. یہ جب سے شب برات کا چاند نکلتا ہے تو یہ افواہ ہے کہ اب شب برات کا چاند نکل گیا, اب سانپ اور مچھلی نہیں بنے گا. میں بھی بھٹک جاؤں تو میری اصلاح کیجیے, ہاں ہے نا, اہل علم حضرات بیٹھے, کہ ساگ اور مچھلی نہیں بنے گا. بڑی بات دیکھیے, ایک بات آپ پہلے سن لیجیے کہ میں نہ ساگ کھاتا ہوں نہ میں مچھلی کھاتا ہوں. میں جو ہے الحمدللہ پیور بریانی والا پارٹی ہوں, تو ایسا نہیں ہے میری طرف آپ نشان لگے. ساگ نہیں, میں شاکاہاری میں گئے, میں تو فل الحمدللہ اللہ مدرسہ جب سے نکلا ہوں تو پھر ساگ کی طرف مدرسے والوں نے اتنا کھلایا کہ اور پلٹ کے نہیں دیکھتا ہوں, وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شب برات کا چاند نکلتے ہی ساگ اور مچھلی نہیں کھانی چاہیے, یہ کہاں سے لیا ہے, کہاں سے لیا ہے؟ قرآن میں کہہ دیا احل لکم صید البحر وطعام المتعلق والسیارہ, دریا کا شکار تمہارے لیے حلال ہے, مچھلی کو حلال کیا. تو شب برات آتے ہی یہ کہاں سے اوٹ پٹانگ باتیں آ گئی کہ نہیں کھا سکتے. یہ تو غیروں کے یہاں رواج تھا کہ ان 9 دنوں میں یہ نہیں کھانا, ان 7 دنوں میں یہ نہیں کھانا. ہمارے لیے تو اللہ پاک نے اس کو حلال کیا ہے, اب حلال روزی کماؤ اور کھاؤ. جس کے لیے منع کیا ہے حرام وہ نہیں چھوڑتا, اور جو حلال ہے اس میں الٹی سیدھی باتیں ایڈ کرتے ہیں. تو محرم میں یہ نہیں کھانا چاہیے, شب برات میں وہ نہیں کھانا چاہیے, یہ بول کے تجھے پسند نہیں ہے وہ الگ میٹر ہے. لیکن اگر لاگو کرے گا کہ اسلام سے منع ہے تو پھر ثبوت دکھا, تیری گردن پکڑیں گے اور تجھ سے ثبوت مانگیں گے. اور جو نہیں, دیکھیے میں ایک بات آپ سے اس لیے روک کے کہہ رہا ہوں کہ اماں اور بہنیں جو ہماری ہوتی ہے وہ بیچاری کتاب و قرآن و سنت کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتی ہے. اس میں بھی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو ایسی تعلیم نہیں دی. تو یہ جو افواہیں ہیں ان پہ وہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایک دم فجر نہیں پڑھتی, ظہر نہیں پڑھتی, عصر نہیں پڑھتی, مغرب نہیں پڑھتی, عشاء نہیں پڑھتی. قرآن تو شب برات نہیں کھلتا ہے, وہ بھی 1 ہی 2 دن, 1 آدھ پنہ پڑھ لی بس ہو گیا, اس کے بعد بچوں سے قرآن خوانی کروائے گی اور کچھ نہیں. لیکن ان افواہوں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے. تو میری ان ماؤں بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ ایسی کوئی بات آج تک ہم نے نہ قرآن و حدیث میں پڑھی نہ علماء سے سنی. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو مجھے دے دیجئے گا, یا نہیں تو کلگے رضا کے آفس میں آ کے دے دیجئے گا. اگر میرے پاس کوئی دلیل ہوئی تو میں پیش کروں گا. البتہ علماء اکرام یہاں موجود ہیں, یہ اس بات کے شاہد ہے کہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. تو بتائیے اگر من کرے گا تو ساگ کھائیے گا کہ نہیں؟
हाँ या ना भाई? खाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप नहीं खाते वो अलग मैटर है, लेकिन अगर इस वजह से नहीं खाइएगा, आपके मना है, तो आपको फिर सबूत देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लों को ये गलत चीजें आप देंगे, और आने वाली नस्लें ऐसे आदमी बदनाम करता है यार, बहुत बदनाम करता है कि सुन्नी ये करता, सुन्नी वो करता, सुन्नी वो करता। सुन्नी क्या करता? सुन्नी क्या करता है? सुन्नी ये करता है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब ये हाल है कि हाथ नहीं उठते जरा सी ठंडी हवा में। और जब अगर मैंने देखा है गुजरात में और बम्बई में कि जब बिरयानी जब बढ़ती है ना, तो मुसलमान हमारे माशाल्लाह हाँ लपकी चपकी जो हो सके सब करके ले लेंगे। और यहाँ पे भी वो मामला है। अभी अगर हजरत से उधार कर्जा करके थोड़ा सा लुटा दे तो नोट का गड्डी कौन नहीं कूदेगा भाई? सब कूदेंगे। लब्बैक के नाम पे जरा हाथ उठाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये है कि हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, हुजूर के नाम पे मर मिटने को तैयार रहो। जब हम हमारे नबी की सुन्नतों को मजबूती से थाम लेंगे, पकड़ लेंगे, कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हमें मिसवाक हटाकर टूथब्रश पकड़ा दे। कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी बच्चियों के हिजाब खींचकर उनको वेस्टर्न कपड़ा पहना दे। कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी दाढ़ियां कटवाकर हमें नौकरी के ऑफर करे। कोई नहीं, पर हम पहले खुद तो अपने नबी के वफादार बन जाए। और हम इश्क़ रसूल का ना एक अलग ही मजा है। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं वो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। क्या फरमाते हैं? जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज़े फ़ुज़ू करेगा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। जिसको इश्क़ मुस्तफ़ा के दर्द में मजा आ गया ना, तो फिर दवा क्यों लेगा? इस दर्द में ही रहने दो। और इसी दर्द में क्या क्या फरमाते हैं? ये बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मैंने अपनी वक्त से और अपनी हैसियत से ज़्यादा वक्त ले लिया। हजरत से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, इनको ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। और आपसे जो मैंने गुजारिश है कि आइंदा किसी के देखिए इंतजार नहीं किया, कोई टपके तब जाकर दुआ याद करेंगे, पहले ही कर लीजिएगा, पहले ही कर लीजिएगा। कल ही इस कोशिश में लगिए। आजकल रोमन में भी आता है, रोमन में भी दुआएं आती है। तलफ़्फ़ुज़ आप किसी आलिम साहब से, इमाम साहब से, मौज़िन साहब भी हमारे काबिल हैं, इनसे दुरुस्त करवा लीजिए। लेकिन याद कीजिए, जनाजे के तरीकों को याद कीजिए। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जान की भलाई नसीब फरमाए। और एक लास्ट आखिरी बात, 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे 9 बजे रोजाना रात को तहरीक फिल्के रजा के ऑफिस यानी मेलामाट सुनैन मस्जिद के पास जो रिजवी चौक है, वहाँ पे क्लासेस लगते हैं जवान लड़कों के। अल्लाह के वास्ते दीन सीखने के लिए आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट अपना वक्त निकाले। और जो बुजुर्ग है, अगर उधर नहीं जाएंगे, बुजुर्ग मसले हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोग अपनी मस्जिद में बैठे। उसके बाद हमें तो यहाँ तो सब दोस्त यारी है, कोई ना कोई खबर देगा, हम किसी ना किसी को इंशाल्लाह भेज देंगे। आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, कोई फीस नहीं देना होगा, कोई ज़कात नहीं देना होगा, कोई चंदा नहीं देना होगा, कोई फितरा नहीं देना होगा। आप बस अल्लाह के वास्ते दीन सीख लीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम।